السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے فیس بک کے دیکھنے والے تمام معزز ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ایک بھائی نے ویڈیو بنائی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ بھائی ایک جمعیت علماء اسلام UC9 کے جو سابقہ تھی اور موجودہ UC14 ہے، یہاں پہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ کی نماز جو ہے مسجد میں نہیں ہوتی ہے، تو ہر چیز کے لیے ایک وجہ ہوتی ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہر بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، اور جو اصل بات ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے، وہ اس سے جو ہے نا کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اور جھوٹ اور فریب پر مبنی جو باتیں ہوتی ہے وہ سامنے عوام کے سامنے لا کے اور جو ہے نا علماء سے دین بیزاری کا جو ہے نا وہ ثبوت دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مسجد میں وضو خانے میں ان کی ملاقات ہوئی، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل تو دی ہوئی ہے کہ 4 مہینے تبلیغ میں لگا کے خود کو جو ہے نا ایک شیخ الحدیث اور متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ یہ بات کرنے کی مجھے مجبوراً میں یہاں پہ آ کے جو ہے نا بات کر رہا ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا پر جب بات آئی ہے تو اس کا جواب بھی پھر جو ہے نا سوشل میڈیا پر دینا ضروری سمجھ رہا تھا، تاکہ آپ تمام حضرات جنہوں نے ویڈیو دیکھی ہے تو وہ بھی جو ہے نا اس چیز کا جواب سن لیں کہ بھائی اصل کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا۔ تو مسجد میں ملاقات ہوئی اور چھوٹے جو ہے نا وہ لغو و فضول قسم کی باتیں مسجد کے وضو خانے میں شروع کر دی، اور پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی انہوں نے مولانا فضل الرحمن صاحب کی جو برائیاں تھیں وہ بیان کرنا شروع کر دی، اور فلانا 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 فلانا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی حضرت آپ جو ہے یہاں پہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اول تو یہ ہے کہ وضو خانہ ہے اور وہاں پہ جماعت کھڑی ہو، اور آپ جو ہے نا فضولیات قسم کی باتوں میں جو ہے نا وہ لگ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وضو کے دوران یہاں پہ جو ہے نا فضول باتیں جو ہے وہ اسلام نے اور شریعت نے منع قرار دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت جب کھڑی ہو تو اس دوران تو پھر آپ نے جو ہے نا فضول باتوں میں اپنا ٹائم ضائع کرنا، اور جو ہے نا نماز ادھر جو ہے نا وہ پڑھ لی جاتی ہے، جماعت فوت ہو جاتی ہے، تو اس میں جو ہے نا بندے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ یہاں پہ جو ہے نا مسجد کے وضو خانے میں بیٹھ کے سیاسی باتیں نہ کریں۔ بہرحال یہ پھر بھی لگے رہیں، اور جو پشتوں میں کہتے ہیں کہ بد ردے ویلی ورتا، الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی حضرت آپ یہاں پہ نماز پڑھنے آتے ہیں، ماشاءاللہ آپ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی تو جمعیت علماء اسلام کا جو ہے وہ کارکن ہے اور ایک عالم ہے۔ ظاہر ہے ایک عالم ہے تو آپ اس کے دل میں تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی وہ مولانا فضل الرحمن صاحب سے محبت کرتا ہے یا اس سے نفرت کرتا ہے۔ اگر آپ اس سے کراچی کے بلکہ پورے پاکستان کے کسی بھی مولوی سے پوچھیں گے مولانا فضل الرحمن صاحب کا مقام و مرتبہ، تو آپ کو بتائیں گے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ سونے کی قدر جو ہے وہ سونار جانتا ہے، لوہے کی قدر جو ہے لوہار جانتا ہے۔ ایک لوہار کو کیا پتہ ہوگا کہ سونے کی کیا قدر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فضول قسم کی باتیں جہاں پہ بھی موقع ملتا ہے ان کو وہ کر دیتے ہیں۔ علماء سے جو ہے نا خود بھی بدزن ہوتے ہیں اور دوسرے کو بھی بدزن۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں علماء کو مانتا ہوں، سیاسی مولوی کو نہیں مانتا۔ تو میرے بھائی سیاست جو ہے یہ انبیاء کی وراثت ہے، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے یہ بھی انبیاء کے وارثین ہیں۔ تو وراثت جو ہوتی ہے وہ اصل میں علماء جو انبیاء کے وارثین ہیں، تو سیاست بھی ایک وراثت ہے انبیاء کی، تو وہ جو ہے نا علماء کا اس میں آتا ہے حق میں، وراثت میں۔ تو بھئی اگر عالم سیاست نہیں کرے گا تو ہم پر جو ہے نا وہ ایسے بے دین حکمران مسلط ہو جاتے ہیں جو اسمبلیوں میں اس طرح کے بل پاس کرتے ہیں، اور پچھلے جو ہے نا آپ ادوار سے دیکھ چکے ہیں کبھی کیسے کیسے حکمران ہم پر آ رہے ہیں۔ مہنگائی تو ظاہر ہے ایک 3-4 سالہ دور گزرا ہے، اس کی ہم نہیں بات کریں گے، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کیا جو ہے ماجرا تھا، اور کہاں سے کہاں تک جو ہے نا ملک کو پہلے کتنا قرضہ تھا کہ 2 لاکھ روپے کچھ قرضہ تھا ایک دن کے پیدا ہونے والے بچے کی، یعنی کہ 1 گھنٹے کے پیدا ہونے والے بچے پہ 2 لاکھ، اور جب سے 3 سال 4 سال حکومت انہوں نے کی ہے تو وہ ایک فرد کے پیچھے 1 گھنٹے کے جو بچہ پیدا ہوا ہے 9.5 لاکھ روپے جو ہے وہ تقریباً قرض دار ہو گیا ہے۔ تو آپ خود اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے موٹر وے گروی ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ اسٹیٹ بینک ہمارے ادھر چلا گیا ہے۔ نام جو ہے ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور جو ہے نا رمضان کے مہینے میں اور ناچ گانے میں جو ہے وہ چوک و چوراہوں میں ڈانس کے پروگرامات اور جلسے جلوسوں میں جو وہ میں کہنا نہیں چاہوں گا کہ وہ کیسی کیسی پارٹیاں ہیں، اس سے تو میرے خیال سے کہ پھر وہ کھلے عام ایک اسٹیج شو اور مجرے کا انعقاد کرنا چاہیے تھا، تو وہ بہتر تھا، بجائے اس کے کہ ریاست مدینہ کا نام لے کے اور آزاد پاکستان کا نام لے کے
قوم کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے جو اپنی وہاں پہ جی جان لگائی ہے۔ الحمدللہ انبیاء کے وارثین علماء کرام جب تک اسمبلیوں میں ہیں منہ توڑ جواب دیں گے، اور ایسے کسی بھی قسم کے جو ہے نا یہودی ایجنٹ، قادیانی ایجنٹوں کو یہاں پہ جو ہے نا اپنا کام کرنے نہیں دیں گے۔ یہ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نظریے سے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک آباد رہے گا اسی طرح لا الہ الا اللہ کی نظریے پر، کیونکہ ہم بحیثیت کلمہ گو مسلمان ہے اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی بہتری کے لیے وہ کریں۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ وہ نواز شریف فلانا ایسا ہے، شہباز شریف ایسا ہے، اور زرداری کے بیٹے نے وہ بلاول نے، تو بھائی ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دیوالیہ کہ اس پہ آگے لا کے کھڑا کر دیا، جہاں سے واپس ہونے کے لیے تقریباً ہمیں 10 سے 15 سال لگیں گے۔ اور یہ صرف بات کرنے کی باتیں ہیں کہ فلانا آ گیا، اب 1-2 مہینے ہیں، نام ان کی جو ہے نا وہ مہنگائی کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم اس مہنگائی کی حکومت کے بھی خلاف ہے، اور جو پچھلے گزر چکی ہے یہودی اور قادیانی ایجنٹوں کی، ہم اس کے بھی خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نواز شریف کی حمایت نہیں کرتے، ہم زرداری کی حمایت نہیں کرتے، ہم پیپلز پارٹی کی حمایت نہیں کرتے، ہم نون لیگ کی حمایت نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب سے اور اس کی جماعت سے ہم وابستہ ہیں۔ ہم اس کے خلاف کوئی بھی جو ہے نا بات برداشت نہیں کریں گے جو جھوٹ پر اور فریب پر مبنی ہو، اور اس کا جواب آپ کو دینا ضروری سمجھیں گے۔ باقی رہی سجدے کی بات اور وہ پوجا کی بات، تو عمران خان جب وہاں پہ گیا تھا تو اس حساب سے تو میرے خیال سے جس نے میرے یہاں پہ جو ہے نا جمعیت علماء اسلام کے یوسی کے حوالے سے ویڈیو شیئر کی ہے، تو اس حساب سے تو آپ کا بھی ایمان جو ہے نا وہ میرے کو لگ رہا ہے کہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی جو ہے نا وہاں پہ سجدہ کیا تھا۔ شاید آپ کے آنکھوں میں، اس کو پشتوں میں کہتے ہیں کلیمے پزیگوت ایک دے، اس وقت آپ کی آنکھوں میں شاید موتیا ہو گیا تھا جو آپ کو نظر نہیں آیا کہ آپ نے اس کا وہ سجدہ اور اس کے جو لو لب جو نہیں دیکھی، جو حضور علیہ السلام کا جو ہے ایک لفظ خاتم النبیین اس کو پڑھنا نہیں آیا۔ اور قادیانیوں کے جو وہ مرزا مسروق قادیانی ہے، وہ اس نے بڑے محفل میں کہہ دیا تھا کہ عمران خان نے ہمارے ساتھ کچھ وعدے کیے ہیں، یہ آیا تھا ہمارے پاس ووٹ کے لیے، انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو یہ ہمارے جو حقوق ہے وہ اسمبلی سے ہمیں دلوا کر رہیں گے۔ تو بتائیں آپ تمام حضرات جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں، یہ بتائیں کہ قادیانیوں کے کیا حقوق ہیں ملک پاکستان میں؟ یہی کہ 73 کے آئین میں اس کو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کیا تھا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دلوا کر اس کے اوپر مہر لگا دی تھی، مہر ثبت کر دی تھی۔ وہ جو ہے نا قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں، قادیانیوں کو پھر سے وہ مسلمان کروانا چاہتے ہیں۔ تو عمران خان جس منصوبے سے آیا تھا، الحمدللہ علماء کرام اسمبلی میں موجود ہے، عمران خان نہیں ایسے سو عمران خان آ جائے انشاءاللہ۔ اس ختم نبوت کے تحفظ کا جو وہ معاملہ ہے، اس میں کسی قسم کو بھی جو ہے نا رد و بدل برداشت نہیں کی جائے گی۔ کمزور سے کمزور ایمان والا پھر اپنے ایمان کو درست کر لے۔ مولانا جمشید صاحب کی آپ بات کرتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کی بات کرتے ہیں، تو مولانا جمشید صاحب کے منہ سے آپ نے کب مولانا فضل الرحمن صاحب کی برائی سنی ہے؟ جو آپ یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا چوک و چوراہوں میں علماء کی جو ہے نا دستار کو اچالتے رہتے ہیں، علماء کی پگڑیوں کو اچالتے رہتے ہیں۔ آپ بتاتے ہو کہ میں مولانا فضل الرحمن کو نہیں مانتا، اس نے اسلام کے لیے جنگ نہیں لڑی، اسلام آباد کے لیے جنگ لڑی ہے۔ تو بتائیں میرے کو کہ 40 سال کا جو عرصہ اس نے اسمبلیوں میں آگے پیچھے گزارا، آپ بتائیں مجھے کہ آپ کے عمران خان کی حکومت تھی 4 سال، آپ کے پاس جو ہے نا پورے پاکستان کی ایجنسیاں، پورے پاکستان کی جو ہے نا FIA کی اور FBR کی اور سارے جو ہے نا وہ نیب کے ادارے آپ کے پاس تھے، تو آپ 1 روپے کا کرپشن اس کے اوپر ثابت کر دیتے نا۔ اس سے بڑے حق کی دلیل اور کیا آپ کے سامنے پیش کی جائے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے نا آپ کی گورنمنٹ نے جی جان اپنی لگا دی، 1 روپے کا کرپشن اس کے اوپر ثابت نہ کر سکے، تو پھر آپ کو جو ہے نا اس طرح کی بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ علماء کی دستار کو اچالیں۔ آپ پہلے میرے خیال سے کہ اپنے نماز کو درست کر لے، اپنے روزے کو درست کر لے، اپنے جو ہے نا صدقہ زکوٰۃ اور خیرات اور اپنے روزمرہ کی زندگی موٹے موٹے جو فرائض ہے اس کو سیکھے، نہ کہ آپ جو ہے نا علماء کی دستار کو اچالیں۔ آپ جا کے کسی بھی مولوی کے ساتھ بیٹھیں اور اس سے جو ہے نا مشورہ لیں، بیٹھیں اس سے پوچھیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا کیا مقام ہے۔ پھر وہ یہ ایک بات کہوں گا کہ سونے کی قدر سونار کو پتہ ہوتی ہے، لوہے کی قدر لوہار کو پتہ ہوتا ہے۔ اگر میری باتوں سے آپ کی دل آزاری ہوئی تو میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ کو جواب دینا میں ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ یہ ہمارا کام ہے علماء کی دفاع کرنا، اہل حق کی دفاع کرنا، اور جمعیت علماء اسلام کا ایک منشور دستور ہے
اور وہ ایک نظریے سے چلتا ہے، اور کوئی بھی اس طرح آ کے جو ہے نا بات کرے گا تو ہم اس کو جواب دینے کے